अबस व तवल्ला, चेहरे पर बल आए और मुंह मोड़ लिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कि आपके चेहरे पर बल आए और आपने बेरुखी बरती। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने फरीज़े की अंजाम दही थी कि मेरे ज़िम्मे जो फ़र्ज़ काम है, जो ज़रूरी काम है, वो ये है कि मुशरिकीन मक्का को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की दावत दूँ और अल्लाह का दीन उन तक पहुँचा दूँ। अब ये फरीज़ा और ज़रूरी काम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, और उस दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आते हैं जो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उन तक दावत पहुंच चुकी है और वो दायरा इस्लाम में मौजूद हैं। उन्हें एक मसला दरियाफ़्त करना है या कुरान मजीद की आयत दरियाफ़्त करनी है, तो वो तो गोया कि अपने एक नफल काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम कर रहे हैं उससे कम अहम काम उनको दरपेश है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अहम काम में लगे हुए हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बल आए कि मैं ज़रूरी काम में मशगूल हूँ और अब्दुल्ला का काम इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए चेहरे पर बल आए। दूसरा ये कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर और सवाब की उम्मीद थी कि ये लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मैं अजर का मुस्तहिक होऊंगा। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उनकी तरफ कम कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि ये अजर और सवाब मेरे हाथ से जा रहा है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर बल लाए और बेरुखी इख्तियार की। इससे ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये कितना अहम था कि कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई गुमराह अल्लाह की तौहीद को समझ जाए और राह रास्त पर आ जाए, अपनी गुमराही से ताइब हो जाए। आप देखें कुरान मजीद में सूरत शुआरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, शायद आप अपनी जान को खो दें इस धुन में, इस गम में कि वो लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फ़िक्र रहती थी, अपनी जान की इतनी फ़िक्र नहीं है, अपनी सेहत की इतनी फ़िक्र नहीं है, अपने आराम की इतनी फ़िक्र नहीं है, अपनी ज़िंदगी के रूटीन की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले कुफ़र के ईमान की है कि वो किसी तरीके से ईमान ले आए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगा कि ये आज आए हुए बड़े बड़े सरदार हाथ से जा रहे हैं, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बल आए। और कुरान मजीद ने दूसरी जगह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम का जिक्र फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक़्त दामन गिर रहता था अहले कुफ़र के ईमान के मुताल्लिक़। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून वला तहज़न अलैहिम, आप इनके बारे में गमज़दा न हो, इतने ज़्यादा गमज़दा न हो जितने आप इनके बारे में गमज़दा हो रहे हैं। वला तहज़न अलैहिम, आप इनके बारे में इतने गमज़दा न हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, जहन में उनके ईमान न लाने का बहुत ज़्यादा गम था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, यानी चेहरे पर बल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे
منہ موڑ لیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے، اس بات کی خبر عبداللہ بن ام مکتوم کو بالکل نہیں ہوئی، اس لیے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تو آنکھوں سے معذور تھے، انہیں تو اس بات کا بالکل نہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل بھی آئے ہیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیرا ہے، اس بات کا انہیں بالکل علم نہیں ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے چہرہ بھی پھیرا ہے اور آپ کے چہرے پر بل بھی آئے ہیں۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ اس وقت یہ نابینا شخص کیوں آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حساب کا عمل اتنا زیادہ سخت ہے کہ اگر ہم نے کسی بندے کو کسی طریقے سے کوئی دھوکہ دیا، یا ہم نے اگر کسی بندے کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف پہنچائی، یا اس کے مقام اور درجے میں اس کو نہیں رکھا، کم کر دیا، لیکن اس بندے نے اس کو محسوس نہیں کیا، یا اسے پتہ نہیں چلا، یا دیکھا نہیں، تب بھی اللہ رب العزت اس چیز کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ سارے لوگ کے حقوق برابر ہیں۔ اس پر ایک علماء نے ایک اور بات بھی لکھی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، معذور تھے، اور سرداران قریش وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، مالدار بھی تھے اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک تھے، تو اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ حق اس کا ہے جو معذور ہے، اور وہ کسی بہتر پروٹوکول کا مستحق ہے جو معذور ہے، جو فقیر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دو چیزوں سے یا کئی چیزوں سے محروم رکھا ہے دوسرے لوگوں کا امتحان بنا کر۔ اگر وہ جسمانی طور پر کوئی معذور ہے تو بھی وہ دوسرے لوگوں کے لیے امتحان ہے، اگر وہ مالی طور پر بھی محروم ہے تو بھی وہ جتنے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس کے لیے ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ یہ معذور ہیں، اور مشرکین مکہ وہ اتنی زیادہ توجہ کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ معذور نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ ان کا ایمان لانا یقینی نہیں ہے۔ آپ تو اسی طرح کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ لے آئیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جو شخص پہلے سے ایمان والا ہے، جو شخص زیادہ توجہ کا مستحق ہے، آپ کو زیادہ توجہ اسی کو ہی دینی چاہیے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور کیا خبر تمہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر، یا آپ اسے نصیحت فرماتے اور اسے وہ نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، بہرحال جو آپ نے بے پرواہی کی، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، اور آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو پاکیزہ کریں ہی کریں۔ حضور کے سامنے یہ بات ہے کہ مجھے اجر ملے گا اگر یہ پاکیزہ ہو گئے، اور مجھے زیادہ ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو پاکیزہ ہونا ہی نہیں چاہتا آپ اس کو پاکیزہ کر رہے ہیں، اور جو پاکیزہ ہونا چاہتا ہے اس کی طرف سے آپ بے توجہی اختیار کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال وہ کہ جو دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آتا ہے، یعنی ڈر ہے اس کو، وَهُوَ يَخْشَىٰ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہ وہ دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آئے ہیں، اور دوڑتے ہوئے کیسے؟ وہ تو زمین کو ٹٹولتے ہوئے یا اپنی ڈنڈی کے ساتھ چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ دوڑنا فزیکلی دوڑنا نہیں ہے، بلکہ کوشش کر کے آنا، کوشش کر کے آنا، یا تو اپنی ڈنڈی کے ذریعے سے چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے ان کی ایک کوشش ہے، یا ان کا جو گائیڈ ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل کے اور اس کے سہارے آنا، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقام تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تشریف لاتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان سے پوچھتے کوئی کام ہے، چادر بچھاتے، انہیں بٹھاتے، اور سب سے پہلے انہی سے دریافت کرتے کہ آپ کا کوئی کام ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے۔
حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم نے سورہ النازعات کے آخر میں دیکھا تھا، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تھے اور لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 13 سے زیادہ مرتبہ آپ کو اپنا نائب بنایا مدینہ طیبہ میں۔ جب آپ جنگ پر تشریف لے جاتے تو انہیں مسجد نبوی میں امام کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ چھوڑ کے جاتے تھے۔ تو آپ کے ہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا مقام تھا۔ صرف اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ ان کافروں کا، ان مشرکوں کا، ان مالداروں کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام اور درجہ نہیں ہے عبداللہ بن ام مکتوم کے مقابلے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کی روشنی میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔